وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں چمن پارک ہری پور میں، جہاں پہ 41ویں سالانہ دفاعی صحابہ و اہل بیت کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت ضلع ہری پور کے صدر مولانا حافظ عبدالوحید جدون صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو اس کانفرنس کے تاریخی حوالے سے بتائیں گے کہ اس کانفرنس کا آغاز کب ہوا، کون کون سی شخصیات اب تک اس میں تشریف لا چکی ہیں۔ جی سر۔ الرحمن الرحیم۔ آج 9 جولائی بروز جمعرات شام 4 بجے انشاءاللہ العزیز 41ویں دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس چمن پارک ہری پور میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ یہ وہ کانفرنس ہے جس کی ابتدا سن 1987 میں بانی اسفائے صحابہ حضرت علامہ اقنواس جنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع کی تھی۔ اس کانفرنس کے پہلے مہمان وہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے اہل سنت والجماعت کی ساری قیادت اس میں تشریف لاتی رہی ہے۔ حضرت علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شعیب ندیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سارے ذات، اور اسی طرح موجودہ قیادت کئی بار جو ہے وہ یہاں تشریف لا چکی ہے، خصوصاً علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہے دامت برکاتہم العالیہ جو ہے 2003 کے بعد آج تک مسلسل اس کانفرنس کے مہمان بنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کانفرنس جو ہے یہ اتحاد بین المسلمین کا ایک عملی ثبوت ہے۔ اس میں اہل حدیث علماء، بریلوی علماء، اسی طرح جو ہے وہ دیوبندی علماء تمام جو ہیں وہ مشترکہ طور پر اس میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور سب جو ہے اس میں خطاب کر چکے ہیں، اور آج بھی وہ سارے کے سارے یہاں انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کانفرنس پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی آپس میں پیار و محبت تھی، اسی پیار و محبت کو بتانے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہے دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں آپس میں دشمنیاں تھیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کا آپس میں پیار و محبت تھا۔ یہ پیار و محبت بتانا، یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر جو ہے یعنی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر یہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو صحیح پیغام جو ہے وہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کانفرنس کو مکمل طور پر جو ہے وہ کامیاب فرمائے، اور اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا کے اندر مرتب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔